بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل حقیقت ایمان کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کی تفصیل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری جلد طلب کی ہوئی چیز ہے، اس میں تند ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط و خشک سالی میں گرفتار تھے تو انہوں نے بارش طلب کی۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا اور حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ تو تمہارا جلدی کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا، پس اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، مفسرین اور مورخین نے اس جگہ وہ خبر ذکر کی ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، اور یہ قوم عملیق بن لاؤد بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ اس کا نام جلہدہ بنت الخیبری تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا۔ وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتیں۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے، خبردار اے قیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً عاد سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ جنگلی جانور ان کے پاس علل اعلان آ رہے ہیں اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، پس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے قیل بن عنز نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ، آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کرے۔
تو اس نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و بربادی کو اختیار کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف ہنی لوزیا الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل سے تھے مگر یہ مکہ میں مقیم تھے، وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے قیل بن عنز نے پسند کیا تھا اور ان کی بربادی کا سبب ہوا، عاد کی طرف چل دیا۔ وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین ذی وقار، سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ وہ عذاب کا مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز و تند ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی اور ناظرین اکرام اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان و زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ حارث بن حسان یا حارث بن زید بکری نے کہا کہ میں علا بن الحضرمی کی شکایت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا۔ میں ربضہ کے پاس سے گزرا تو وہاں بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اے خدا کے بندے، کیا تو مجھے اللہ کے رسول تک پہنچا سکتا ہے؟ میں نے اسے سواری پر بٹھایا اور مدینے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد میں کافی ہجوم اور ازدحام تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کو گلے میں ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمرو بن العاص کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں اندر داخل ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی رنجش تھی؟ میں نے کہا ہاں، اور ہم ان پر غالب رہے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میرا گزر بنی تمیم کی عورت کے پاس سے ہوا، اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے چل، تو وہ دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ریگستان کو حد مقرر کر دیں، کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ وہ عورت بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ پھر آپ کا پریشان آدمی پریشان ہو کر کہاں جائے گا؟ حارث فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میری مثال تو وہ ہے جیسے کہ کسی نے کہا تھا اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری، میں خود سوار کر کے لایا ہوں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ میری دشمن ہوگی۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں کہ قوم عاد کے قاصد کی طرح
ہو جاؤں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ قوم عاد کے قاصد کا کیا قصہ ہے، حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ نے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ واقعہ سننا پسند فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ جب قوم عاد خشک سالی میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے قوم کے چند افراد کے ساتھ قیل نامی اپنا ایک آدمی بھیجا۔ وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے ہاں 1 ماہ قیام پذیر رہے۔ وہ ان کو شراب پلاتا اور 2 لونڈیاں ان کو گانا سناتی۔ ان دونوں کو جرادتان کہا جاتا تھا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو وہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کا علاج کروں، اور نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے آیا ہوں۔ اے اللہ، عاد کو سیراب کر جس سے تو سیراب کرتا ہے۔ تو اس کے قریب سے سیاہ بادل گزرنے لگے۔ اس کو آواز دی گئی کہ ان میں سے جس بادل کو چاہے پسند کر۔ اس نے ایک سیاہ بادل کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آواز دی گئی، اسے پکڑ، خوب جلی ہوئی راکھ ہے، یہ عاد میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین ذی وقار، راوی کہتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان پر آندھی صرف اتنی چھوڑی گئی تھی جتنی کہ میری انگوٹھی سے گزر جائے، وہ اسی سے تہس نہس ہو گئے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جب کوئی عورت یا مرد اپنا نمائندہ یا وفد بھیجتا تو اس کو کہتا کہ عاد کے نمائندے کی طرح نہ ہو جانا۔ ناظرین ذی وقار، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے بھی اسے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ عاد ثانیہ کی ہلاکت کے بارے میں ہو، کیونکہ محمد بن اسحاق اور دیگر کئی مورخین نے اس میں مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تھا، اور پھر جرہم قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ اور عاد اولیٰ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اس واقعہ میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشعار کا بھی ذکر ہے، اور یہ شعر عاد اولیٰ کے زمانے کے بعد کے ہیں۔ ان کا اسلوب پہلے لوگوں کے کلام کے ساتھ مناسب و مطابقت نہیں رکھتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ سیاہ بادل میں آگ کے شرارے تھے، جبکہ عاد اولیٰ ریح صرصر کے ساتھ ہلاک کیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ تابعین نے ذکر کیا ہے کہ صرصر سے مراد ٹھنڈی ہوا ہے، اور آتیتا سے تند و تیز ہوا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور تیز ہوا کے درمیان کوئی تعارض اور فرق نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔